السلام ناظرین، امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. بچے دو ہی اچھے، یہ خان صاحب کا فلسفہ تھا، لیکن یہ فلسفہ مشرف زیدی صاحب نے ڈیبنک کر دیا. انہوں نے کہا جی بچے تینوں خان صاحب کے جو ہیں ان سے ہمیں سمپتی ہے. And your question about this interview, I think as a father and a son, I think my heart goes out to, all three of his kids, his whole family, ہمیں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی مسوجنسٹک ہے، پی ٹی آئی گھٹیا سیاست میں پارٹیک کرتی ہے، ایلیگیشنز لگاتی ہے اور یہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں بہت آگے ہیں. اب وہ سٹل لیول پہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کا شاید ایک چائلڈ آؤٹ آف ویڈ لاک ہے. خان صاحب کا چائلڈ آؤٹ آف ویڈ لاک ہے یا نہیں ہے، لیٹس اسیوم کرتے ہیں کہ ہے، مشرف زیدی صاحب کی بات مان لیتے ہیں. تو دس مینس کہ آپ کو امپریزن کیا جا سکتا ہے، آپ کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے، آپ کی پولیٹیکل پارٹی ڈسبینڈ کی جا سکتی ہے، آپ کے خلاف ریگنگ ہو سکتی ہے. بس اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے کہ خان صاحب کا شاید پوٹینشلی الیجٹمیٹ چائلڈ ہے. اور یہ ریاست پاکستان جتنا بچوں سے محبت کرتی ہے تو فلسطین سے لے کے پاکستان تک اس کی مثالیں ہیں کہ ہمیں کتنا بچوں سے پیار ہے. ویسے ہمارے ملک میں جو بچوں کا حال بن گیا تو آئی ایم ویری سرپرائز. مشرف زیدی صاحب از سمپتھیٹک ٹو آل دا چلڈرن آف عمران خان، آل 3 چلڈرن بقول ان کے. اب یہ سارا ڈرامہ ہوا کیوں؟ یلدا حکیم سایہ ایک مڈ ٹیئر اینکر ہیں، ایک بہت ہی گھٹیا نیٹ ورک ہے. اسکائی نیوز ایک پروپیگنڈا نیٹ ورک ہے. لیٹس آل انڈرسٹینڈ اینڈ بی فیئر. کوئی اس کو سیریس جرنلزم میں نہیں سمجھتا اسکائی نیوز کو. اٹس شارٹ آف سیئنگ پیس آف شیٹ از پریٹی مچ وٹ آئی ول سے کائنڈ آف چینل. آپ ان کی ایریا ٹو ایریا رپورٹنگ دیکھیں تو وہ ٹوٹل بگٹڈ ون سائڈڈ ہوتی ہے. دنیا بھر میں ایگزسٹ کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. اس کے اوپر ایک مڈ ٹیئر اینکر ہیں، ناٹ ایون ٹاپ ٹیئر، مڈ ٹیئر اینکر جن میں کوئی مین اسٹریم جرنلزم میں سیریس نہیں لیتا. ان کو ہم انٹرویو کیوں دیتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. لائک فار سم ریزن دے ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ ایک مڈ ٹیئر گھٹیا نیوز چینل کا اینکر پاکستان کی ضرورت. ایک تو یہ پہلے کلیکٹیولی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہماری کیا حیثیت یلدا حکیم کی ہے. پھر سیکنڈلی یلدا حکیم صاحبہ کو انٹرویو دیا خان صاحب کے بچوں نے. ایک تو جو عمران خان صاحب کے بچے، ان کی بہنیں فار سم ریزن پاکستانی میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، مجھے سمجھ نہیں آتا. پاکستان میں انف چینلز ایگزسٹ کرتے ہیں یار، آپ اپنے من پسند یوٹیوبرز بٹھا لیں سامنے اور انہیں سے انٹرویو کر لیں اردو لینگویج میں. پر آبویسلی ایک انگلش آڈینس کو اپیل کرنے کے لیے، ایک انٹرنیشنل آڈینس کو اپیل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے، وی انڈرسٹینڈ. اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو جو سب سے پاپولر پرسن ان دا کنٹری بائی اے لینڈ سلائڈ، وچ از ٹرو. خان صاحب پرابلی سب سے پاپولر سیاستدان ہیں پاکستان میں اس وقت. ان کو رکھا جا رہا ہے ڈیتھ سیل کے اندر، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ابیوز کیا جا رہا ہے. ہم نے اپلائی کیے ہیں ویزا، تو موسٹ پرابلی ہم جنوری میں آئیں گے. یعنی کہ انہوں نے پھر سے ایک دفعہ وہ ریٹریٹ کی خواہش کہ ہم پاکستان آئیں گے اور شاید کوئی تحریک چلائیں یا نہ چلائیں. دیٹ از یٹ ٹو بی سین. اب اس کے رسپانس میں مشرف زیدی صاحب جو خان صاحب کے پہلے ہمیں بتاتے تھے کہ کتنے مہان ہیں، وہ کتنے بڑے آدمی ہیں، مغلوف کے درجے کچھ اور تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ بیسکلی یہ سب کچھ مس انفارمیشن ہے. اب امان نے ایک پریویس ویڈیو میں آپ کو سمجھایا تھا کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن لٹرلی سی آئی ہینڈ بک کے لفظ ہیں جو پتہ نہیں دنیا نے کیوں اڈاپٹ کر لی ہیں. بٹ فائن، اس مس انفارمیشن کو ڈیبنک کرتے ہوئے انہوں نے ایک تو پریزن رولز بتائے جو پچھلے 2 مہینے میں، بھائی 2 سال سے نہیں خیال آئے تھے ان کو، پچھلے 2 مہینے میں پی ایم ایل این کو، گورنمنٹ کو، ڈیپ اسٹیٹ کو خیال ہے کہ جی پریزن رول بک بھی کوئی چیز ہے، وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. تو اس میں نے کہا کہ جی کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوتی جہاں پہ پولیٹیکل چیزیں ڈسکس نہ ہوں. ہم نے یہ پریزن رول بک کبھی پہلے اپلائی نہیں کی، ہم پرابلی فیوچر میں بھی اپلائی نہیں کریں گے. مثلا نواز شریف صاحب کے دور میں نہیں اپلائی ہوئی تھی جب وہ جیل کے اندر تھے، اینڈ سو آن سو فورتھ. اور میرے خیال سے جس طرح مریم صاحبہ کو اریسٹ کیا تھا وہ بالکل غلط ہے، رائٹ. میں آپ کو یہ اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں پرو پی ٹی آئی، پرو پی ایم ایل این، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرنسپل چینج نہیں کرتا. آپ کسی کو بھی انلیگلی جبر کے تحت ڈیٹین نہیں کرتے، یہ غلط ہوتا ہے. تو وہ سارے رولز خان صاحب پہ اپلائی ہو رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے بریک ڈاؤن دیا کہ یار جتنی دیر خان صاحب انکارسریٹیڈ رہے ہیں تو ان کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان کا جی 870 یونیک وزٹس ہوئے ہیں. انٹرویوز جو ہم اپنے سسٹم میں کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ 137 میٹنگز بہنوں سے ہوئی ہیں، 45 علیمہ صاحبہ سے، 45 عظمیٰ صاحبہ سے اور 43 نورین صاحبہ سے. انہوں نے کہا کہ 451 ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اپنے وکلاء سے. بٹ فار سم ریزن وہ انٹرویوز کہی جا رہے تھے اس کو. بٹ فائن، دیٹس وٹ ایور ہی وانٹس. ان کے بیچ میں 3.5 ہفتے کے لیے ہم نے سسپینڈ کی تھی میٹنگز ڈیو ٹو سیکورٹی کنسرنز ناٹ مس ٹریٹمنٹس. وہ ٹائمس آپ کو یاد ہے کہ کون سا گریٹ سیکورٹی کنسرن تھا. جب بھی ملک کے اندر کوئی میجر پولیٹیکل پاور یا جنرل پاور شفٹ ہوتا ہے تو خان صاحب کی میٹنگز
بند کر دی جاتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب رولز وائلیٹ ہوتے ہیں تو تب ہمیں کوئی نہ کوئی پیونیٹیو ایکشن تو لینا ہوتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا، کیا کہتے ہیں کہ جب یلدا حکیم صاحبہ نے کہا کہ وہ انٹرویو کرنے کی خواہش رکھتی ہیں تو کیا آپ ان کو ایکسیس دیں گے، ٹھیک ہے، جس پہ مشرف زیدی صاحب نے ایک لوک وارم سا جواب دیا کہ جی دیکھیں اگر کوئی چیز پاکستان کے پینل کوڈ کو وائلیٹ کرے گی تو پھر ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ میں ایکچولی مشرف زیدی صاحب کے ساتھ ہوں. اگر کوئی چیز پاکستان کے قانون کو وائلیٹ کرتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی ہو. لیکن اگر وہ رول آپ یونیفارملی ہر چیز پہ اپلائی نہیں کرتے، دیٹ از اے پرابلم. جس طرح پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کے بغیر چیزیں پاس ہوتی ہیں. لا منسٹر کہتا ہے کہ جناب میرے پاس تو ابھی مسودہ پہنچا ہی نہیں ہے اس ترمیم کا جو اس نے بنائی ہے، کہ لا منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے. تو آئی ہیو اے پرابلم ود دس. مجھے یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا نام نہیں لے سکتا. مین اسٹریم اینکرز بار بار ٹی وی پہ آئے کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کا نام لینے پہ پابندی ہے. کس کی طرف سے؟ ہو از دس مسٹیریس فگر؟ ہوتا کیا ہے کہ یو کی ناٹ سلیکٹیولی اپلائی دا لا. اس لیے مڈ ٹیئر جرنلسٹ لائک یلدا حکیم میک اس لک اسٹوپڈ بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں اتنے بیسک مسائل ہیں ٹروتھ کے کہ ان کو یلدا حکیم دے دو. غلطی سے مہدی حسن کا انٹرویو کیا تھا آصف صاحب نے، تو وہاں پہ تو جو سوال و جواب ہو گئے تھے، جس کے بعد پوری ٹرمز ہی ایجاد ہو گئی تھیں، اور پھر پورا پی ایم ایل این نیریٹو لگا تھا اس انٹرویو کو کل کرنے کے لیے. مثلا وہ انٹرویو گولڈ مائن ہے، اس کا ہر ایک منٹ ہر ایک لمحہ ڈپکٹ کرتا ہے پاکستان کے ایلیٹ کیپچر کو، لا لیسنس کو، اینڈ دا بریزن ایٹیٹیوڈ ود وچ وی ڈیل ود دیز تھنگس. ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اٹ از کوائٹ امیزنگ. تو اوور آل میں اس کو کہوں گا تو یلدا حکیم فیاسکو، بیکاز میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یار دنیا بہت وسیع ہے، بہت قابل جرنلسٹ ہیں جن کے ساتھ بات کرنی چاہیے. الجزیرہ سے تو پاکستان گورنمنٹ بات نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے خان صاحب کے حق میں اپیرنٹلی ڈاکومنٹری بنا دی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دے انڈرسٹینڈ ہاؤ پلیٹ فارمز ورک. دیر آر ملٹیپل پیپل ود ڈفرنٹ اوپینینز ورکنگ آن دم، ڈفرنٹ کرٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں. سو somebody has made a documentary about the incarceration of a former prime minister. اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. بیکاز مجھے یاد آتا ہے وہ دور جب میرے لیڈر نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے اور ایک انڈین جرنلسٹ کو بیٹھ کے انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے جنرل کیا کرتے ہیں، وہ کہانیاں کیسے بناتے ہیں. تو میں تو اسی لیڈر کی سنت پہ چل رہا ہوں آج تک کہ جناب سچ بتانا چاہیے. لیڈر نے سنت چھوڑ دی علیحدہ بات ہے، لیکن ہمارے میں وہ عادت جاتے جاتے جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جی رائٹرز نے خبر بریک کی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہونی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ اگلے دنوں میں. یہ پچھلے 6 مہینے میں تیسری ملاقات ہے، اور یہ ملاقات پرائمرلی بقول رائٹرز کے اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان کتنے ٹروپس کنٹریبیوٹ کرے گا، اسسٹنس دے گا اسٹیبلائزیشن فورس کو. ہوا کیا کہ ٹرمپ کا جو پیس پلان تھا جس کے تحت نوبل پیس پرائز لینا تھا وہ تو پھنس گیا، اور اس کے اندر کافی پرابلمز آ گئی. اور موقع پہ ہم آپ کو بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ قتل عام شروع ہو گیا، جینوسائڈ شروع ہو گیا، اپارتھائڈ اسٹیٹ چل رہا ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے بھی کہا پیس ہو گیا پیس ہو گیا پیس ہو گیا، لیکن وہ چیز ٹک نہیں سکی. ان ریالٹی ان لوگوں نے اپنی پاپولیشنس کو ایک نیند کی گولی دی. اسرائیل اور فلسطین کے اندر تو جنگ چل رہی ہے، لیکن یہ نیند کی گولی دے کے انہوں نے اپنی پاپولیشنس کو بٹھا دیا. اب جب وہ جنگ ریمپ اپ کر رہی ہے اور وہاں سے اب ویڈیوز مزید باہر آ رہی ہیں تو لوگ دوبارہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو اب ٹرمپ نے یہ ملاقات کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر رائٹرز نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا جناب آپ نے عاصم منیر صاحب کو ایک ٹف ڈیسیجن دے دیا. اگر وہ اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل نہیں ہوتے، ٹرمپ کے پیس پلان کو سیکیور کرنے کا ایفرٹ نہیں کرتے، تو ٹرمپ ناراض ہو جائے گا، جس کو بڑی مشکل سے ہم نے منایا. عجب خان آفریدی پشتونوں کی روایات کا امین تھا. عجب خان آفریدی نے وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا سنی اور سنائی جائے گی. اس نے جب مولی ایلس کو اغوا کیا، جو 18 سال کی ایک انگریز لڑکی تھی، وہ اس غار میں تنہا رہے. مولی ایلس نے پاکستان جب وہ 77 سال کی عمر میں لوٹی، اس نے آ کے برملا اس چیز کا اظہار کیا، اور ہر انٹرویو میں اس نے کہا کہ عجب خان آفریدی نے مجھے ہاتھ لگانا تو درکنار، میری طرف آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو پشتونوں کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا. اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ پشتون روایات کا ایک سچا امین ہے. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں eonpodcast.com پہ اور میٹرکس کی سبسکرپشن لے لیں. صرف 3000 روپے کی بات ہے. سی یو دیئر انشاءاللہ. ریئلسٹلی اسپیکنگ ہم نے یو ایس ریلیشن شپس آؤٹ آف دا وے جائے کریکٹ کیے ہیں ٹو ڈیٹرمنٹ آف دا چائنیز ریلیشن شپ. لیکن اگر وہ شامل ہوتے ہیں اسٹیبلائزیشن فورس میں تو جو انٹرنل ٹرموائل بنے گا پاکستان میں وہی بہت زیادہ ہے. سب کہیں گے کہ جناب، اینڈ دس از رائٹرز بیسلی رپورٹنگ دس، سب کہیں گے جناب کہ پاکستان بیسلی اسرائیل کی ٹاؤٹی کر رہا ہے وہاں جا کے. اور یہ ایلیگیشن ابراہیم اکارڈس کے دوران پورے مڈل ایسٹ میں تھی.
کہ جب سعودی عربیہ اگریسولی ابراہیم اکارڈز پرسو کر رہا تھا تو پورے مڈل ایسٹ کے اندر سے جرنلسٹ لوگ یہ تنقید کر رہے تھے. وہ تنقید پاکستان کو بھی پہنچے گی. تو لیٹ سی کہ اس سے ہوتا کیا ہے. اگین پہلی ملاقات سے لے کے آج تک ایک سوال ہمیشہ لوگ اٹھاتے تھے کہ دیر از نو فری لنچ. اوبیسلی دس واز, ہم کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں, آبجیکٹیو از کہ پاکستان, سعودی عربیہ, ٹرکی سب اس میں انگیج کریں. اب انڈیویجولی بلایا جائے گا پاکستان, سعودی عربیہ اور ٹرکی کو, ان کے جو متعلقہ پاور لیڈرز ہیں, جو اوبیسلی ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں, سعودی کراؤن پرنس ہے اور اردوغان ہے, اور ان کو سمجھایا جائے گا کیسے آپ اسے پارٹیسپیٹ کریں. ایون جو ابھی اردوغان اور پوٹن کی میٹنگ ہوئی ہے, اس ایجنڈا پوائنٹ میں چیز ڈسکس ہوئی ہوگی کہ ٹرمپ کا پلان کیسے فیل کر گیا. تو آئی ڈونٹ نو چیف صاحب جب جائیں گے انہیں ملنے تو کیا وہ ٹرکی اور سعودی عربیہ سے مشورہ کریں گے. سعودی عربیہ سے موسٹ ڈیفینیٹلی کریں گے, ٹرکی کا پتہ نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایز پاکستانیز ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے پرائم منسٹر کیوں رکھا ہوا ہے, ہم نے فارن منسٹر کیوں رکھا ہوا ہے. اگر چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہی ہر چیز کرنی ہے تو آئی تھنک ہم بہت سارا خرچہ سالانہ بتا سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس بند کر دیں. کیا خیال ہے ساتھ صاحب, اگر پرائم منسٹر ہاؤس بند ہو جائے تو سال کے ارب روپے تو بچ ہی جائیں گے, پیسے بچ جائیں گے. تو اگر ساری کی ساری چیزیں پرفارم آرمی اور چیف نے ہی کرنی ہے تو پھر باقی ادارے کیا کریں؟ آپ بند کر دیں. یہ غریب ملک ہے, اس کو پیسے بچائیں. جو 25 ارب اس وقت سویلین گورنمنٹ لون لے رہی ہے سویلین گورنمنٹ کو چلانے کے لیے, مطلب تو یہ بہت سارے سوالات بنتے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن کا سوال تو ختم ہو گیا نا, وہ نہیں اب ہم پوچھتے کہ کس کا کیا رول تھا. اب ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ ایک کام پہ نہ لگائے جائیں. جو سب سے کمپٹنٹ ہے بقول شہباز شریف صاحب کے, بقول ٹرمپ کے, وہ آرمی ہے, تو پھر انہی کو کام دے دیا جائے کہ جناب باقی خرچے بچا لو. اصل میں ہماری ڈکٹیٹرشپ بھی تھوڑی عجیب تھی. ہمارا جب ڈکٹیٹر آتا بھی تھا نا تو فار سم ریزن سویلین گورنمنٹ اور پارلیمنٹ رکھتا تھا, ان کی تنخواہیں بھی رکھتا تھا, ان کے خرچے بھی رکھتا تھا. تو ہم اس ڈبل بوجھ کے نیچے دبتے گئے. تو میرا خیال ہے آج 2025 کے اینڈ میں اور 26 کے سٹارٹ میں ہمیں نیو ایئر ریزولوشن کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر نے کانسٹیٹیوشنلی ڈیمانڈیڈ پرائم منسٹر والے کام نہیں کرنے, فورن منسٹری نے یہ نہیں کرنے, تو ہم ان کو بند کر دیں تاکہ کم از کم ہمارا خرچہ بچے اور ہم کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیں. یہ پارلیمنٹ ایسا ہے کہ یہ ایک قانون ایسا بھی پاس کر سکتا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جہاں پہ یہ ڈکلیئر کرے کہ آج کے بعد پاکستان میں پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ الحمدللہ اتنے ان لائن ہے ہائبرڈ سسٹم کے اندر. تو یہ ایک چیز دیکھنے کو ملی. دوسرا, ایمان مزاری صاحبہ کا کیس ہم بڑے کلوزلی فالو کر رہے تھے, آپ لوگوں کو رپورٹ کر رہے تھے. انہوں نے بہت بڑا ایلیگیشن لگایا تھا کہ ہماری جو ٹیسٹمونیز ہیں وہ ریکارڈ نہیں کی گئی ہماری مرضی سے. وکیل جو اسٹیٹ اپوائنٹڈ تھا ہمارے لیے, حالانکہ وہ خود اپنا وکیل کر سکتے تھے, انہوں نے اپنی من مرضی کی چیز لکھی ہے. تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ آرڈر دے دیا کہ جناب ان کی وٹنس اسٹیٹمنٹس ری ریکارڈ ہوں گے, اور آج موسٹ والی ریکارڈ ہو گئی ہوں گی. تو ایٹ لیسٹ کچھ ججز کم از کم کسی کو تو جسٹس فراہم کر رہے ہیں. لیکن یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جہاں پہ ایک جج کے بیٹے کا معاملہ سیٹل ہوا ہے, جس کا صلح نامہ بھی سامنے آیا. سو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جسٹس لینے کے لیے یو ہیو ٹو بی سم بڈی. آپ کو شور مچانا ہوتا ہے, آپ کو واہ ویلا کرنا ہوتا ہے, آپ کو بندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. اب ایمان مزاری, حادل چھٹا اگر پرومننٹ وکیل نہ ہوتے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ نہ کام کر رہے ہوتے, این جی اوز کے ساتھ نہ کام کر رہے ہوتے, ان کی سوشل میڈیا فالوئنگز نہ ہوتی, تو یہ چیزیں ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی. ریسنٹلی کرنل انعام, جن کا انٹرویو ہم نے بھی کیا ہے, ان کا حامد میر صاحب نے پرائم ٹائم پہ انٹرویو کیا, جہاں پہ ان کی جب داستان پتہ چلی ابڈکشن کی, جو جب غالباً جنرل فیض ڈی جی آئی تھے اس ٹائم پہ ہوئی تھی. تو کرنل انعام ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں, ایک پریکٹسنگ لائر ہیں, تو وہ بیچارے کسی طرح باہر آ سکے. لیکن کتنے لوگ مسنگ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں یا ان لافلی جیل جاتے ہیں, ان کو کبھی کچھ نہیں ہوتا بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا ریکوزٹ پرسنالٹیز. یعنی کہ پہلے پاکستان میں ہمارے بچے نے بتایا جاتا تھا کہ بیٹا پیسے کما لو گے نا تو یو ول بی ایبل ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. لیکن اب ہم آج علیہ اعلان آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف پیسے انف نہیں ہیں, آپ پیسے بھی کمائیں اور آپ فیمس بھی ہوئیں تو پھر آپ کا کچھ ہو سکتا ہے. اور فیمس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈکی بھائی لیول پہ ہوں, آپ 10-20-50,000 فالوورز ہوں, کوئی لوگ آپ کے لیے شور مچانے کے لیے, تو پھر آپ کا کچھ بن سکتا ہے. تو یہ بہت ایک افسوسناک سارٹ آف سچویشن ہے. ویسے ایک نیریٹو ہمیں نا 2000s میں اینڈ دین سو آن اینڈ سو فورتھ ہمیشہ بتایا گیا تھا, جو کلچرل شفٹ تھا پاکستان میں, کہ جناب انڈیا ہم سے بہت بہتر ہے. اس چینل پہ الحمدللہ ہم انڈیا کی بہت بہتری, ان کے ایٹیٹیوڈز آپ کو دکھاتے تو رہتے ہی ہیں. لیکن ریسنٹلی ان کے ایک
senior most person in the province. آپ امیجن کریں دی مریم نواز, دی سہیل آفریدی ایکویولنٹ پرسن کی ہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم بات کر رہے ہیں نتیش کمار, اللہ ان پہ لعنت بھیجے. انہوں نے ایک بچی جو ان سے ایوارڈ ریسیو کرنے آئی تھی ٹو جوائن سروس, وہ ڈاکٹر, انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا, تو انہوں نے ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ان کا نقاب منہ سے کھینچنے کی کوشش کی. اور جتنے لوگ آگے پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے. اس بچی کے بھائی کا بیان سامنے آ گیا جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ شاید میری بہن اب سروس جوائن نہ کرے, وہ اتنے ٹراما کے تھرو گزری ہے. اس کے اوپر ٹویٹر پہ ایک بحث چھڑ گئی. ایک اچھی بات ہے کہ ان کے میجورٹی میڈیا نے ایک طرف ہو گئے کہا کہ یہ غلط ہے, یہ کم از کم خوشائن بات ہے. حالانکہ انڈین میڈیا سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. ارناب گوسوامی اس کو بھی ایک پاکستان ریلیٹڈ ایشو بنا سکتا تھا, لیکن اس کی مہربانی اس نے نہیں بنایا. لیکن جب ہم ٹویٹر پہ گئے تو وہاں پہ ہم نے ایوریج انڈین کی سائیکی دیکھی. لوگ خوش تھے, لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے. یہ بائی دا وے سب سے سافٹ کامنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے تو ایسی ایسی باتیں کی ہوئی تھی کہ نتیش کمار کو پتہ نہیں کیا اتار دینا چاہیے تھا اس بچی کا, کہ وہ آپ رپیٹ نہیں کر سکتے. انڈیا کو اس نہج پہ نفرت اسلام میں پہنچایا گیا ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کی طرف سے. ٹھیک, اس کو میں کیسے ثابت کرتا ہوں؟ انڈیا نے ٹل کا زور لگایا نیریٹو کا کہ جو آسٹریلیا میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کا شوٹر پاکستانی ہے. ان کی بدقسمتی وہ نکلا انڈین اوریجن کا. ٹھیک, اب سارے معافی نامے دے رہے ہیں, سارے غلطی ہوگی. کوئی نہیں سر, ہوتا ہے. لاہور کی بندرگاہ بھی کیپچر ہو گئی تھی, شکر ہے آپ نے چھوڑ دی اور ہمیں بتا دیا کہ یہاں بندرگاہ بھی ہے. یہ سارا کچھ ایک ڈیزائن کے تحت ہو رہا ہے. کیوں؟ جو انڈیا کی ایک گریٹ سیکولر ڈریم تھی, جو ڈائریکٹ اپوزٹ تھی قائد اعظم اور علامہ اقبال کے 2 اسٹیٹ ویژن کو, اس کو ڈی بنک کرنا ہے کیونکہ وہ ایکچولی فیل کر گئی تھی. دا ڈفرنس بٹوین کانگریس اینڈ بی جے پی از سافٹ ہندوتوا اینڈ ہارڈ ہندوتوا, دیٹس اٹ, اور کوئی فرق نہیں ہے. ٹو بی کوائٹ فرینک, پاکستان جس ویژن کے تحت بنا تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے, وہ بالکل درست تھا. جو بھی مائنورٹی بنتی ہے اس کے ساتھ ظلم ہی ہوتا ہے. یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہندو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں سے برٹش سامراج گیا, انہوں نے اتنے ڈیپ روٹیڈ آئیڈیاز آف مسٹرسٹ ڈال دیے کہ وہ ہم آج تک ریکور ہی نہیں کر سکے. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے ریورس کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا پاکستان اینڈ انڈیا آر سپوز ٹو بی لائک کینیڈا اینڈ امریکہ. ایسے ریلیشن شپس ہونے چاہیے. اوور اے پیسج آف ٹائم ہی وہ کریکٹ ہوں گے. انفیکٹ اب تو پورا جو پنجاب ہے انڈیا والی سائڈ کا, وہ تو اوپنلی کہتا ہے کہ شاید ماسٹر تارا سنگھ سے غلطی ہوگی جو انہوں نے انڈیا جوائن کر لیا. تو انڈیا کی جو صورتحال اب بن گئی ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ اسد الدین اویسی اپنے ماضی کے ریمارکس پاکستان کے بارے میں, قائد اعظم کے بارے میں کچھ شرم کرے. اور جو یہ ایک انڈیا کے اندر ایک یوٹیوبر کلاس ہے جس میں کئی لوگ ہیں, دھرو راٹھی صاحب تو پورے کے پورے ہمارے ملک کو گرے لسٹ پہ ڈال چاہتے تھے, وہ یہ سوچیں کہ یہ مسلمانوں کی جو نفرت ہے, اگر اس کے اندر 20, 30, 40 کروڑ مسلمان اور ہوتے تو انڈیا میں تو جنگ ہو رہی ہوتی. اگر اکھنڈ بھارت ہوتا اور آج کی پاپولیشن سینسس کے مطابق 20-22 مسلمان کروڑ پاکستان کے, اور لگ بھگ بنگلہ دیش میں کتنے ہوں گی پاپولیشن, 16-18 کروڑ لوگ, وہ یہ تو میرا خیال ہے آر ایس ایس تو ایک تو دکھ سے ہی مار جاتی کہ اتنے مسلمان ہیں. نریندر مودی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں, اور انڈیا میں تو ورچولی کیفیت ہوتی جنگ کی. تو یہ اللہ نے خاص مہربانی کی اور قائد اعظم کی انتھک محنت اور ویژن تھا کہ جو انہوں نے ہمیں علیحدہ کر دیا. ایک آخری خبر ہم آج کور کرنا چاہیں گے, اور یہ خبر صرف ایک افسوسناک خبر ہے, وہ ہم کور کرنا چاہیں گے. یہ چند دن پہلے ہوئی تھی. لاہور کے ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ کے اوپر مار دیا. اسے ثابت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کا جو جانور ہے وہ نہ تعلیم سے نہ عہدے سے ختم ہوتا ہے. یہ ڈسپیوٹ الیجڈلی بتایا جاتا ہے کہ شاید ایک پراپرٹی کے میٹر کے اوپر تھا, 10 مرلے کا پلاٹ تھا, اور اس کے اوپر ڈی ایس پی عثمان حیدر صاحب نے اب ایڈمٹ بھی کر لیا, انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو مار دیا. یہ میرٹل ڈسکارڈ اور 10 مرلے کے پلاٹ کی کہانی اور بھی پرابلمٹک ہوئی جب حیدر صاحب نے دوسری شادی کر دی.
سب سے پہلی چیز یہاں میں بات کرنا چاہوں گا کہ شادی ہوتی ہے علیہ اعلان، چھپ کے شادی نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو مسائل ہیں شادی کے، ان کو نہ تو صرف مس کنسٹرو کیا گیا، ان کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا. اسلام آپ کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، اور ہر شادی کرنے کے لیے آپ نے اعلان کرنا ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ لوگ چھپ کے شادیاں کرتے ہیں، اور ان چھپ کے شادیوں کی ڈسکوری پہ معاملات بگڑتے ہیں، اگلے مینٹلی پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتے. زندگی میں کوئی بھی آپ ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے ایک تیاری کرتے ہیں. اب صاحب نے دوسری شادی بھی کر لی، پہلی بیگم سے بن بھی نہیں رہی، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی شہید کر دی. یہ لاہور کے ایک ڈی ایس پی کا لیول ہے. ساری پولیس کی ٹریننگ فیل کر گئی، ساری تعلیم فیل کر گئی، ساری معاشرے میں انٹریکشن فیل کر گئی. عقل کتنی نکلی؟ 10 مرلے کے پلاٹ اور دوسری بیوی. تو لہٰذا کتابیں کوٹ کرنے سے کوئی عقل مند نہیں ہو جاتا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے آپ کی موریلٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی. زندگی جینی پڑتی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایک بندے نے سوال کیا تھا شادیوں کے حوالے سے، تو انہوں نے پوچھا تمہاری شادی ہوئی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے تو کہا سے سوال کر رہا ہے. انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ رادر دین ایکسپیرینسنگ لائف اینڈ لرننگ فرام اٹ، ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری ڈگریز، ہمارا پیسہ، ہمارا عہدہ، ہماری ذات، ہمارے آباء و اجداد کی ہسٹری میٹر کرتی ہے. نہیں، آپ کے اعمال میٹر کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پولیس فورس کو، ہماری بیوروکریسی کو ہمارے پولیٹیشنز نے، ہمارے ڈیپ اسٹیٹ نے ملازم بنا دیا. اس کے بیونڈ وہ سوچ ہی نہیں پاتے. اب جوڈیشری کو بیوروکریٹائز کیا جا رہا ہے 27ویں ترمیم کے تحت، تو آج سے 10-15 سال میں ان کی بھی یہی سوچ ہوگی. آلدو پریولنٹلی یہی سوچ ہے. جج کے بیٹے نے 2 خواتین شہید کر دیا نا، امیر ویسے ہی سوچتے ہیں. تو پاکستان کے اندر ہم غلام تو ہیں ان سب کے. تو غلام یا کام کرتا ہے یا مر جاتا ہے، یہی 2 آپشنز ہوتی ہیں. تو اس کو اگر آپ نے بدلنا ہے تو آپ سوچیں اس کے بارے میں. ہم تو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آپ کو آگاہ کریں اس کے بارے میں، لیکن اس کو ہمیں خود بدلنا ہوگا. اور بدلنے کا مطلب وائلنس ہوتا ہی نہیں ہے. بدلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ چیز پریکٹس کریں. آپ اپنے ملازمین کا احترام کریں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے رشتے کو پورا کریں، بیوی کے رشتے کو پورا کریں، ماں باپ کے رشتے کو پورا کریں، آپ ایک خاندان میں جو کمزور ہے اس کے رشتے کو پورا کریں. آپ اپنا کاروبار حلال کریں. جب آپ یہ خود پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو اب آپ کی تبلیغ سینس بھی بنائے گی، اور اس تبلیغ کا امپیکٹ اور افیکٹ بھی ہوگا. اتنا بھاشن بہت ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.